السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بندہ تھا جس نے پوری دنیا گھومی اور دین جو کہتے ہیں نا کہ ایوری پلیس ٹیچز یو سم تھنگ. یورپ کافی زیادہ گھوما اینڈ دین ہی فائنلی مینیج ٹو گو ٹو سم مسلم کنٹریز. He was from Europe. ہی واز فرام یورپ. Yes. اور جو مسلم کنٹریز میں آئے ان پرٹیکولرلی جو گلف کی کنٹریز ہیں تو وہاں پہ دیکھا اس نے کہ پورا فیملی اسٹرکچر ہی چینج ہے, الگ دنیا ہے. اینڈ ہی گاٹ سو مچ فیسینیٹڈ دیٹ ہی ایکچولی ریورٹڈ ٹو اسلام اینڈ ہی از نن ادر دین محمد اسد. محمد اسد has been an academic figure and is well appreciated and acknowledged by everyone across the board. Yes. By every sect, right? And this is his book. Islam at Crossroads. Yes. Right? So اگر یہ جو بک ہے یہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور عربی میں بھی. اردو میں اس کا نام ہے اسلام دو راہے پر. ہاں, اور اس جب میں بک کو میں نے پرچیز کیا اور اس کے بعد بک تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن میں گوگل کر رہا تھا اس کی آڈیو بکس, تو یہ جو بک ہے یہ ہمارے پبلک سروس کمیشن کا بھی پارٹ ہے سلیبس کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دس از سو گڈ, اتنی پریسائز ہے بٹ اٹ کمیونیکیٹس اے ہیوج میسیج. سو وی بوتھ ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں اس بک کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے اور اس میں سے کچھ جسٹ بیکاز دا بک از کوائٹ آپ لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے, لیکن ہم اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس بھی نہیں نکالیں گے. ہم بیسیکلی اس کا جو جسٹ ہے اس کی ملٹیپل چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ چیزیں. سو سب سے پہلے سیف اللہ بھائی, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پرسن محمد اسد ہمسیلف, کہ ان کی جرنی تھی کیا. محمد اسد یہ اصل میں خود جو ہے نا جوئش فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور یہ نمسا جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سویڈن, ادھر سے تھے. اور شروع میں یہ مختلف یعنی ایک انداز میں ملکوں میں جاتے رہے, انڈیا میں بھی کئی عرصہ رہے, پھر کشمیر میں بھی کئی عرصہ رہے, پھر پاکستان میں آئے. اور جب پاکستان کی ابتدا میں علامہ اقبال نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں, کیونکہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں مسلمانوں کے اکیڈمیاں ہیں وہ آئیں, اور انہوں نے علامہ اقبال نے اپنا خواب شیئر کیا ان کے ساتھ, تو ان کو بھی وہ بڑا فیسینیٹنگ اور بڑا انٹرسٹنگ لگا, تو یہ بھی پھر پاکستان آئے. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرسٹ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے نا وہ ان کو تھا, ان کو ملا تھا. اور کچھ عرصہ یہ پاکستان میں رہے, کام کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور بڑے جد و جہد کی. پاکستان کے ابتدائی دنوں میں ان کے بہت زیادہ یعنی ان کے جہود ہیں پاکستان کو اسٹیبل کرنے میں. اب وہ نہ ہو سکا اور ان کے کچھ مسائل ہوئے تو یہ پھر چلے گئے سعودی عرب. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایک ایمبیسڈر تھے یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹنگ پاکستان. بالکل, ہاں یہ بھی رہا ہے بالکل. اچھا, اور اس کے بعد شاید انہیں کوئی منسٹری ریلیجس منسٹری وغیرہ میں بھی کچھ ملا تھا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ان کے بارے میں. اوکے, سو کمنگ ٹو دا جسٹ آف اٹ, پھر انہوں نے اسلام بھی یعنی قبول کیا تھا بعد میں. ہاں, اسلام بھی قبول کیا. جی بالکل. اچھا, اب سیف اللہ بھائی, وٹ واز انٹرسٹنگ ان دس بک واز کہ جنرلی وٹ وی سی, ہم آج کل کی سوسائٹی میں ایون ان دا 21st سینچری, آلدو ان کی اب ڈیتھ کو بھی کافی عرصہ گزر گیا, لیکن دا پرابلمز آر دا سیم. اور جب میں نے بک پڑھی تو مجھے لگا کہ یار ہی واز سو فار سائٹڈ, یعنی کہ جو بک تھی دیٹ واز ایکچولی, مجھے لگ رہا تھا کہ بے شک اتنے زیادہ سال گزر گئے ہیں لیکن اٹس اسٹل ریلیونٹ, یہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوئی, یہ تو کرنٹ ایشوز ہیں. اور کچھ جگہوں میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار 60 ایئرز اگو بھی یہ سارے ایشوز تھے, یعنی کہ جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دو سویلائزیشنس کو کمپیئر کیا ہوا ہے, ایک اسلامک سویلائزیشن اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن. پھر انہوں نے ریلیجنس کو بھی کمپیئر کیا, تو انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے دیٹ از بیسڈ آن مٹیریلزم, اور مٹیریلزم از دا گاڈ. یس, ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ جو سنگرز ہیں, جو کامیڈینز ہیں, جو ہالی ووڈ کے لوگ ہیں, دے آر دی لیڈرس. اور ویسٹ بے شک گاڈ کو ڈینائی نہیں کرتا, بٹ گاڈ ڈزنٹ ہیو اینی رول ٹو پلے ان دا ویسٹرن سویلائزیشن. ٹھیک.
Yes, they don't have any concept of God in their life. Yani they are just showcasing the God and using it for the people to fool the people. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی جو ویسٹ ہے اس کا پچھلے لوگوں سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں رومن امپائر سے ان کا گہرا تعلق ہے. اور جو مادیت پرستی ہے، جو میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو آف دا لائف ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں آج کل کے لوگ کہ دس از سم تھنگ نیو، کہ آج کی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ اس نے کریٹ کیا ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ جو رومن امپائر ہے اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ اسلام اور رومن امپائر سم ہاؤ ان میں سملرٹیز ہیں، حقیقت میں اس میں کوئی سملرٹیز نہیں ہے. اور میں پھر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ الاؤ کریں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ویسٹرن سویلائزیشن کی بات کریں تو لوگوں کو ایک جس سمجھا دیں. سو ویسٹرن سویلائزیشن کا ایکچولی میں نکلی ہے رومن امپائر سے، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو رومن امپائر اٹ سیلف تھی وہ گریک میتھڈالوجی کو فالو کرتی تھی. بالکل. سو جو تینوں چیزیں ہیں دے آر سم ہاؤ کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. یس ٹھیک، اور یہ پوری بیسڈ ہے مٹیریلزم کے اوپر، where God doesn't have any role to play, right. پھر ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات تھی اس ویسٹرن سویلائزیشن کے اوپر، اور جو انہوں نے بک میں لکھا نا، انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے ایک سارکسٹک طریقے سے کہا اباؤٹ دا رومن جسٹس. ٹھیک ہے، اب اگر آج کی ورلڈ کو بھی اب کمپیئر کرو اور آپ دیکھو غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، جو بچے مر رہے ہیں، ٹھیک، ویسٹرن سویلائزیشن آج بھی دے سے دیٹ وی آر دا پروپوگیٹرز آف ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس، رائٹ. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو وہ والے بچے نہیں نظر آ رہے جو روز مر رہے ہیں، آپ کو والی لیڈیز نہیں نظر آ رہی ہو آر کنسیونگ اے چائلڈ، وہ والے لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. صحیح بات. تو جب میں نے یہ ورڈ دیکھا نا رومن جسٹس کا، تو واللہ ہی میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یار دیکھو ویسٹرن جو یہ جو ویسٹ ہے یہ غزہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ. ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ. اب میں کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ میں نہیں، اللہ ہی معاف کرے کہ کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، نو اسٹینڈرڈ، کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. اور پروبیبلی رومن امپائر میں بھی یہی ہوتا ہوگا. لیکن پھر انہوں نے جو کمپیئر کیا اس کو اسلامک سویلائزیشن کا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اسلامک سویلائزیشن اور رومن یا ویسٹرن سویلائزیشن میں کیا مین ڈفرینسز ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم. دیکھیں اگر ہم رومن امپائر یا جو گریک تھے ان سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس کوئی گاڈ کا نا کلیئر کانسیپٹ نہیں تھا، کلیئر کٹ وداؤٹ اینی کلاؤڈی اسٹف، یعنی واضح صریح ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ان کے ہاں دیوتا اور یہ مختلف جو چیزوں کے اپنے ایک ذہنی چیزیں خلق اچار تھے اور اس کے حساب سے انہوں نے گاڈ بنائے ہوئے تھے اور اس کی وہ کرتے تھے. اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرسچینٹی میں بھی جو تبدیلی آئی ہے وہ انہوں نے کی ہے. کرسچینٹی میں جو تحریف آیا ہے اور جو اس میں وثنیت کو جو گھسایا گیا اور جو اس میں مختلف شکلوں سے اس میں تحریف کی گئی، اس میں بھی رومن امپائر اور اس سے پہلے جو گریکس ہیں ان کا بڑا اثر ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گریکس ہیں یا جو رومن امپائر ہے ان کا بھی کانسیپٹ آف گاڈ از ناٹ کلیئر اینڈ اٹس ناٹ بیسڈ آن دا کلیئر ایویڈنسز. اٹس جسٹ there some unclear non-cooked thoughts. اور اس میں ہر بندے کے اپنے اپنے وہ ایمبیگوٹی ہے نا. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ وہ گاڈ ان کی سوسائٹی سے نکلا بھی اس لیے جس طرح آپ نے بات کی نا، بیکاز دیر واز ایمبیگوٹی ان دا کانسیپٹ آف گاڈ. اور ماڈرن ڈے کرسچینٹی میں بھی جب آپ کہتے ہیں کہ جیزس از دا سن آف گاڈ، تو وہ سم ہاؤ اٹ سیز کہ جو گاڈ ہے اٹس آلسو لائک اے ہیومن، رائٹ. اور وہ آپ دیکھیں جو ہیومنز ہوتے ہیں نا انہیں ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہیں سپر نیچرل چیزیں. ہاں بالکل بالکل، نیچرل چیزیں نہیں فیسینیٹ کرتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اب ایک اور بندے یاد آ رہے ہیں موویز کی، وہ بہت زیادہ ایگزامپل دیتے ہیں. ایسا میرے دوست ہی ہیں یار، ایسا وہ بار بار کہتے ہیں کہ جس طرح سپر مین اور باقی ساری چیزیں بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں لوگوں کو، اینڈ بیکاز آف دیٹ اٹس ویری، یعنی بکتی بھی بہت زیادہ ہے یہ موویز اس لیے بکتے بیکاز اٹس سم تھنگ سپر نیچرل اور ہیومن بینگ نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہے نہ اس کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں. اچھا پھر جب انہوں نے ریلیجنس کا کمپیریزن کیا کہ جو ویسٹ ہے اس میں ریلیجن کیوں نکلا، تو پرائمری ریزن
انہوں نے یہ بھی بتایا, ہی ڈسکس کہ جو ویسٹ میں پریڈومینیٹلی یا باقی ریسٹ آف دا ورلڈ میں ریلیجنز ہیں, پہلا ہے کرسچینٹی, اور کرسچینٹی کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ وی آر اے پروڈکٹ آف اے سن. رائٹ, ویری گڈ, وہ اچھا آئیڈیا, رائٹ. اور انہوں نے کہا کہ بیکاز پیپل تھنک دیٹ وی آر اے پروڈکٹ آف اے سن, ایڈم نے ایپل کھایا اور وہ پھر نیچے آ گئے, اور اس کے بعد جو یہ جو پریگنینسی کی پین ہوتی ہے یہ اس سن کے اثرات ہیں. ہاں, یہ بھی پنشمنٹ ہے فار اے لیڈی. تو اٹس سو illogical that why am I getting why am I bearing the consequences of the sin of someone جو میرے سے پہلے ہوا ہے کسی نے, یعنی کسی اور کے گناہ کا میرا کیا دخل ہے, میرا کیا دخل ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دس واز سو illogical for people to digest کہ انہوں نے, اور پھر crusaders بھی اور باقی ساری چیزیں بھی آئیں. تو جو کرسچینٹی ہے اس نے مٹیریلزم کو کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا. سیکنڈ وہ لے کر آتے ہیں ہندوازم کو. ہاں, اس میں بولتے کہ یہ ہم لوگ ہے ہی نعوذ باللہ ناپاک نیچ ہیں یہ لوگ, تو وہ ہر جنم میں پاک ہوتے آتے ہیں, استغفر اللہ, اور پھر آپ کو 7 جنم پورے کرنے ہیں, کیا پھر جا کے تم پاک ہو جاؤ گے. اچھا, تو وہ ہے ہی ناپاک لوگ. یعنی یہ جو شودراز یہ سارے ہیں, بالکل. وہ بولتے کہ مسلمان ہے اصل میں پاک, اصل میں عدل ہے. شیخ مسلمان سے پہلے بدھزم کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا نا, تو انہوں نے کہا کہ بدھزم میں ایک آپ نے پیک, اور کرسچینٹی میں بھی دونوں میں ہے کہ if you have to reach that level پیورٹی, تو آپ نے ورلڈلی ڈیزائرس کو ختم کر دینا ہے, اور آپ نے ورلڈ سے ابینڈنمنٹ لے لینی ہے. پھر جب وہ ہی کمپیئرز دیٹ ود اسلام یا مسلم, تو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ ورلڈلی سکسیس بھی ہے اور سکسیس آف ہیئر آفٹر بھی ہے. یعنی کہ اسلام نے کہا ہے دیٹ بائی ڈیفالٹ یو آر پیور, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ, یعنی ہر مولود, ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نو مولود, وہ فطرت پہ ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ, تو اس کے والدین جو ہے اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں, یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, یا یہودی بنا دیتے ہیں. تو یہ جو فطرت ہے وہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فطرت مسخ بھی ہو سکتی ہے, بالکل, اور مسخ کی بھی جا سکتی ہے, جیسے کہ اس کے والدین کی مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے باقی جو سسٹم ہے. اور اسی طرح یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اخی, کرسچینٹی, اب یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں جو انلائٹمنٹ کا جو زمانہ تھا اور فرینچ ریولیوشن کی ہم بات کریں, بیکاز فرینچ جو ریولیوشن ہے وہ کس طرح آئی, وہ اس طرح آئی کہ جو کرسچینٹی ہے یا جو ان کا جو اسکول آف تھاٹس ہیں, دو آرتھوڈاکس اور کیتھولک, اس میں بھی پھڈے ہوئے. اور اس کے باوجود ان کے ہاں ایک دینی جو ریلیجس جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی ٹاکسک ہو گیا تھا, اور وہ ہر فرد کی زندگیوں میں ایسے دخل انداز ہو گئے تھے کہ کسی کو کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اینڈ نو ون کین ریڈ بائبل, کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتا جب تک جو ان کا جو پادری ہے یا جو ان کا پیشوا ہے وہ اس کو نہ کھولے. اور یہ وہ تھا کہ جتنی بھی جو لوگ انلائٹمنٹ اور آزادی فکر چاہتے تھے, ان کو باقاعدہ دیر واز اے ریلیجس فورسز ان دوز ٹائمز کہ وہ باقاعدہ ایسیسنیٹ کرتی تھی, باقاعدہ آ کے یعنی لوگوں کو ختم کرتی تھی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے انلائٹمنٹ والی یا سائنسی چیزیں. تو اس سے یہ ہوا کہ جو کرسچینٹی اور جو آج کل کی جو کرسچینٹی اور اس وقت کی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس سے یہ ہوا کہ فرینچ ریولیوشن آئی, وہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ یار یہ دین ہی نا, اس دین نے ہمیں روکا ہوا ہے ہر اس چیز سے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے انسان کے جو سب سے شروع میں انسان کے عقل کو سینٹر آف دا ورلڈ بنایا, سینٹر آف دا ایوری تھنگ. پھر انہوں نے بنایا جو انسان کے جو فیلنگز ہے, پھر کیونکہ وہ رومانٹکا کا زمانہ آ گیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بنایا یہ جو میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے سائنس کو اور میٹر کو اصل اپنا جو سینٹر آف دا ورلڈ بنایا, اور اس میں ہیومن از آؤٹ آف دا سینٹر. اچھا, یہ پوائنٹ نا بہت زیادہ سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جو ویسٹ ہے اور جو ویسٹ میں مٹیریلزم از دی پرائم بیسس آف یور سروائیول, ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ وین مٹیریلزم از دا بیسس آف دا سروائیول,
جس لیے آپ پروگریس کرتے ہو. تو وٹ ایور ڈزنٹ ورک ان مٹیریلزم is considered obsolete and outdated. جس میں morality آ گئی کہ morality doesn't add any value into scientism یا science اور materialism. تو اب کیا ہوا کہ ویسٹ میں بہت زیادہ moral decline آ گیا. اب on the other hand جو اسلام ہے, اسلام believes in a purposeful life which is the obedience of Allah, right? And as a byproduct Islam actually created an environment جس میں لوگوں کو ایکسپلور کرنے کی اپرچونیٹیز ملی, اور وہ مینشن پہ کرتے ہیں بغداد وغیرہ کی لائبریریز. اچھا, اب یہ دونوں جو سویلائزیشنز ہیں اس کے کمپیریزن میں اٹس ویری امپیریکل فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو رومن امپائر تھی وہ کتنی دیر میں بنی ہوگی ٹو ریچ اے سرٹن ریجن. تو بالکل اس میں جیسے وہ کہتے ہیں اور بھی مورخین کہتے ہیں اسی طرح یہ ایک کتاب ہے, ایک ایڈورڈ گبن کی بک ہے دا فال اینڈ رائز اینڈ فال آف رومن امپائر, ٹھیک ہے. اس میں بھی اور ان بکس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو رومن امپائر ہے اس کو 1000 ایئرس لگے فار اٹس ایکسپینشن. And then when he compares the Roman empires of expansion with the expansion of Islamic empire, تو اس میں صرف 80 years لگے, ٹھیک ہے. یعنی کہ there is a huge difference. اچھا, اس میں نا محمد اسد کے علاوہ بھی there are certain points جو ہمیں نا proofs of prophethood بھی پتہ چلتے ہیں کہ جنرلی اسلام سے پہلے کیا حالات تھے پورے دنیا کے, اسلام سے پہلے بھی, اور اسلام کے بعد اٹ سیلف اے پروف کہ رسول وسلم کا نبی ہونا ہی پروف ہے کہ اتنی جلدی ان کے زمانے میں ہی ایکسپینشن کا اسٹارٹ ہونا. ایویڈینس آف پروفیٹ ہوڈ, ہاں, دس از ون آف دی ایویڈینس آف پروفیٹ ہوڈ. قرآن میں بھی آتا ہے نا جو 2 جنگیں ہوں گی, رومن اور پرشین, غلبت الروم فی ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون. ہاں بالکل. اور اسی طرح اگر یہ بھی ہم کہیں کہ دیکھیں, اگر آپ اس پہ ایک اور بھی بڑی اچھی کتاب ہے مولانا ابو الحسن ندوی کی کہ امت کے جو عروج اور زوال کے اسباب. اسی طرح ابو الحسن ندوی کی ایک اور کتاب ہے سیرت النبی. اس میں انہوں نے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے, اور صرف عرب کے نہیں, مطلب اس وقت جو گریکس کے کیا حالات تھے, رومن کے کیا حالات تھے, پرشین امپائر کے کیا حالات تھے, انہوں نے پورے کمپیریٹیو اسٹڈی کے, بڑا خوبصورت ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور دوسرا جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ شروع ہوا انقلاب فرانس, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سائنس اور میٹرلسٹک جو پوائنٹ آف ویو وہ اوپر چلتا گیا, اور اب کیا ہوا, اب لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر کے جو ایکسپیریمنٹ ہے نا وہ ادھر لا کے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو اسلام جو ہے نا, وہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام نے کبھی بھی آپ کو فریڈم سے یا ان چیزوں سے نہیں روکا. اسلام ماشاءاللہ, اسلام ہمیں کبھی نہیں کہتا کہ یار دنیا کو ترک کر دو, یعنی دنیا کو ترک کرنے پر نہ مجبور کرتا ہے, نہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ یار تم نے روحانی تزکیہ اور تصفیہ کے لیے تم نے بڑے کوئی خفیہ دروازے اور چلے کاٹو پوری زندگی. اسلام رہبانیت کا بھی درس نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا, لا رہبانیت فی الاسلام, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اسلام آپ کو جو فطرت کے قوانین ہیں اس کے نزدیک رکھتا ہے. نہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار مال بالکل شر محض ہے. بس اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ بتاتی کہ مال کو آپ نے مقصد کل نہیں بنانا, اس کو ایک آپ نے ذریعہ نجات بنانا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہوتا ہے ایک اور جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ جس چیز میں, کیونکہ دیکھیں جو اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ جس چیز میں لیٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں, اپنے جو انحطاط اور جو تنزلی اور جو ہم نیچے گرے ہوئے ہیں, ہم اس میں اپنے جو پرانے زمانوں کو یاد کر کے گلوریفائی کرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں نا, ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس کے سلوشن سے پہلے نا ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کر لیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں, جو ایک نارمل بندے کو نہیں پتا. وہ یہ ہے کہ جو رومن امپائر اور جو رومن امپائر کو جو چیلنجز آئے, رومن امپائر کو اتنے زیادہ چیلنجز نہیں ہے جتنا اسلام کو جو یہ منگولوں اور تتاریوں نے کیا نہیں کیا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور پھر رومن امپائر نے 1000 ایئرز لیے ایکسپینشن میں, اور کیونکہ اس کے اندر کوئی مورل گراؤنڈ یا پرپسفل لائف نہیں تھی, وہ 100 ایئر میں ڈکلائن میں آ گئی. یعنی کتنی جلدی, ٹھیک ہے.
پھر انہوں نے کمپیئر کیا کہ جو اسلامک امپائر تھی اس کو ٹوٹل 80 ایئرس لگے. بالکل. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ منگولز آ گئے, تتاری آ گئے, یہ سارے لوگ آ گئے, ٹھیک ہے, اسٹل ایک ملینیم تک ڈیٹیریٹ ہوتی گئی, لیکن اس کی اسپیڈ اتنی کم تھی کہ یہ جو لاسٹ خلافت تھی ایک پورا 1000 ایئرس لگ گئے, ٹھیک ہے, 1400 سال اراؤنڈ 1400 سال لگ گئے فرام فرسٹ کیلف ٹو دا لاسٹ کیلف. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا ہوا نا کہ ہاؤ کین وی میک پاکستان اور امہ لیڈنگ نیشن. اب آپ کی بات یہاں پہ سینٹر میں فکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ اب ہم کرائسس میں ہیں اور ہم بہت زیادہ نیچے پست ہیں, اور پھر ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمانوں کو جو باقی قوم ہے وہ ایسے کھا رہی ہوں گے جس طرح ایک فیسٹ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یو ول بی کورڈ فرام ایوری اینگل. بالکل اسی حدیث میں بھی ہے نا, وجہ بھی بتائی ہوئی اسی حدیث میں, یعنی حدیث میں ہے کہ سیأتی علی الناس زمن یعنی ستداعی علیکم الامم الی قصعۃ, یعنی سارے جو امتیں ہیں وہ تمہارے اوپر ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے پیچھے جھپٹ پڑیں. تو اس دن پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ, کہ یا رسول اللہ ہم اس دن کم ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تم کثیر, تم بہت زیادہ ہوگے, لیکن انتم کثرتکم کغثاء السیل, یعنی تم لوگوں کی جو کثرت ہے وہ اس سمندر کے جاگ کے برابر ہے, یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر بعض صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ, انہوں نے بولا یصیبکم الوہن, کہ تم کے اندر محبت ہو جائے گی دنیا کی. وہن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا وہن, کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, یعنی دنیا کو مرکز کل مان لینا, دنیا کو اپنا مقصد اور اپنا ایم اینڈ ٹارگٹ آف لائف. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو پیرافریز کروں کہ محمد اسد جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمس پیک پہ تھے بیکاز آف اے پرپسفل اللہ سینٹرک ویژن, نو ڈاؤٹ وہ مسلمانوں نے کھو دیا. بالکل. اور مسلمان ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ویسٹرن سویلائزیشن کی طرح مٹیریلسٹک ہو. بالکل, اس لیے محمد اسد یہ بھی کہتا ہے اس میں کہ جو مسلمانوں, وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں آج کل کمزوری ہے وہ اسلام میں کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کے اس اسلام پر نہیں چلنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ان تمام کمزوریوں کے باوجود آج بھی یعنی روحانی اور معاشرتی طور پر یہ ایک بڑی یعنی قوت کی حیثیت سے آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہاں, اور یہ جو قوت انسانیت ہے وہ تمام طاقتوں سے زیادہ پاورفل ہے, لیکن اس کا ابھی تک ہم نے اس طرح ہم نے پہچانا نہیں. اب دیکھیں نا ہم پہچانیں گے کیسے جب ہم پورا دن نیٹفلکس پہ گزاریں گے. بیکاز وی ایز اے امہ وی are in identity crisis as a ummah. We as a ummah we don't know what is our power. As an individual بھی اور as an ummah no doubt individual تو بات ہی ختم ہو گئی نا, وہ تو بیڑا غرق ہوا ہے, لیکن as a ummah as a collective wisdom also we don't have that. یعنی ایک اجتماعی جو حکمت ہے, ایک اجتماعی سوچ ہے, ایک اجتماعیت ہے, وہ ختم ہو چکی, بلکہ ابھی کیا انفرادیت کا زمانہ ہے, یعنی انڈیویجولزم کا زمانہ ہے. اور انڈیویجولزم تو ہے کہ I know what's best for me, ٹھیک ہے, مجھے بس وہ کرنے دو جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بیسٹ ہے. اب سیف اللہ بھائی اگر ہم ماڈرن یوتھ کو دیکھیں اور یونیورسٹیز اور کالجز کو دیکھیں, اور یعنی کہ دس از 100% ٹرو کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ تو لگتا ہے کہ شاید بک ہمارے لیے لکھی گئی ہے, صحیح. اس کے سولوشنس میں ون آف دا سولوشن وچ محمد اسد پرپوزز از کہ میتھمیٹکس اور سائنسز کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ہسٹری کی بجائے انہیں اسلامک لٹریچر پڑھانا چاہیے اور اسلامک ہسٹری پڑھانی چاہیے, سو دیٹ ان کے اندر سے ایک انفیریٹی کمپلیکس نکلے اور وہ اپنے روٹس کو پہچانیں. بالکل بالکل, یعنی اس میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد اسد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو آؤٹ کم اور آؤٹ پٹس اور ان کے ظاہری جو منظر ہے یا ایک جو آپ کو ان کا شکل و صورت نظر آتا ہے اس کی آپ تقلید کرنے کی کوشش کرتے, اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے یا ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے انفیریٹی کمپلیکس میں, تو کیا ہوتا ہے, سو وین یو ٹرائی ٹو کاپی دیم فرام دا آؤٹ سائڈ یو ول absolutely یعنی یو ول کاپی دیم فرام ان سائڈ, فرام دیئر آئیڈیالوجیز اینڈ دیئر فکر, دیئر سوچ. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ, وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو, جیسے ہمارے پہلے مسلمان جو تھے وہ کیا کرتے تھے,
یعنی اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا, جو سائنسی تحقیق ہے نا اس سے منہ موڑ لیا, ٹھیک ہے, اس میں وہ پیچھے رہ گئے. تو آگے کون گیا؟ مغرب آگے چلے گی, ویسٹ آگے چلے گی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم ویسٹ سے سائنس لے رہے ہیں, لیکن دا آئیڈیالوجیز وچ از بیہائنڈ دا سائنس اینڈ دا میتھ اینڈ دیز سبجیکٹس, ہم اس کے ساتھ اس کی ایک پوری ثقافت جو ہے, ایک تہذیب, ایک سویلائزیشن کے جو تھاٹس ہیں وہ بھی ساتھ لے آتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سائنس بھی پڑھائیں اچھے طریقے سے اور میتھ بھی پڑھائیں اچھے طریقے سے, لیکن ساتھ میں جیسے آپ نے کہا جو اسلامی تہذیب ہے اور ہمارے ایک لیگیسی ہے, ایک تاریخ ہے, ایک بہت بڑا ہمارا یعنی گولڈ مائن آف اسلامک آئیڈیالوجیز اینڈ تھاٹس, اٹس فل آف دیٹ, وہ بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے اندر جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ ختم ہو جائے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم سپیریورٹی کمپلیکس میں جائیں. سو وی شوڈ بی بٹوین دا انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ سپیریورٹی کمپلیکس, ادروائز اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا شیخ, کچھ اور چیزیں جو ہم انشاءاللہ کبھی اور ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بہت لمبا ٹاپک ہے, وہ ہے دا رول آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم ان اسلام. اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اسلام ایز دا میسنجر آف اللہ propagated, ٹھیک ہے, اور جس طرح کمپینیز نے سمجھا. بالکل. having said that, اب میں اس کو کنکلوژن کی طرف اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اول, یعنی وہ بولتے ہیں کہ دیکھو اسلام کب پیک پہ تھا, جب وہ سب جب مسلمان کب پیک پہ تھے, جب انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے دھارا ہوتا. تو اب ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جتنا اسلام سے دور جائیں گے تو ہمیں کوئی پیک اور سویلائزیشن اور ماڈرن ہوں گے, تو وہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے وہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری کہ ہم اسی طرف لوٹیں جس طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سائنسی چیزوں سے دور ہٹ جائیں. بالکل. اچھا شیخ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں سو دیٹ پیپل کین گیٹ دا جسٹ آف اٹ. اور میں یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے بے شک اسکول یا یونیورسٹیز نہیں پڑھا رہے اسلامک لٹریچر, لیکن ناؤ اٹس این انڈیویجول رسپانسبلٹی آف یو پیرنٹس کہ آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. بالکل, یعنی کہ آپ کیوں گورنمنٹ پہ پھر ریلائی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہی آئے گی تو وہی چینج کرے گی, ٹھیک ہے. یو شوڈ کم اپ ود دس سولوشن اور اپنے بچوں کو خود ویژن اورینٹیڈ بنائیں تاکہ ان میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس نہ آئے. بالکل بالکل. یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بیکاز اٹس گیٹنگ ویری لیٹ, اور اب میرا خیال اب سحری کا ٹائم ہونے والا ہے. تو کیپ واچنگ دس, اور انشاءاللہ ویل آلسو برنگ, اب ہم نے دوسری بک کون سی کرنی تھی انشاءاللہ وہ ہے علی عزت بیگووچ کی کتاب ہے اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور ایک اور کتاب ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کریں, امپاسبل اسٹیٹ بائی وائل حلاق. یہ تو کہ فکری چیزیں بھی ہو نا, تھوڑا لوگوں کے ذہن کھلے. چلیں آپ اپنا ذہن کھولیں اور ہم جا کے اپنا منہ کھولنے لگے کھانا کھانے کے لیے. اچھا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.